السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 24. لاہور میں اتری یہ سنہری شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی. اونچی عمارت کے شیشوں والے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھیں تو شہر روشنیوں سے جگمگ کرنے لگا تھا. ایسے میں وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہاتھ میں اپنے پسندیدہ شاعر کی کتاب پکڑے زیر مطالعہ تھا. گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، گمان ہے تیرے لوٹ آنے کا، دیکھ کتنا بدگمان ہوں میں. اس کی پرسوز آواز کشادہ آفس کے در و دیوار میں گونج رہی تھی. اسے وہاں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. وہ جیسے خود کو ہی سنا رہا تھا. مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، مجھے اس کی آواز کا مرہم چاہیے، اسے کہو نا میرا نام پکارے. اچانک لفٹ ٹن کی آواز سے کھل گئی. رئیس نے کتاب سے نظریں اٹھا کر ناک کی سیدھ میں دیکھا. اسے کئی مہینوں میں بمشکل 5-10 منٹ ملتے تھے جب وہ جان کی کتاب اٹھا کر اسے پڑھ پاتا تھا، اور ان 10 منٹوں میں بھی اسے فرصت نہیں ملتی تھی. محترم رئیس صاحب، محترمہ سونیا سلطان نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے. مراد عالم اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ہی 2 ملازم ایک 6 فٹ اونچا کارٹن اٹھائے ہوئے تھے. رئیس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی. اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں. سونیا سلطان اور تحفہ؟ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. کمرے کے بیچوں بیچ وہ کارٹن لا کر رکھ دیا گیا. مراد نے ملازموں کو واپس جانے کا اشارہ کیا جو سر ہلاتے پلٹ گئے. پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے رئیس اٹھ کھڑا ہوا. کاٹن کی کریم رنگ شرٹ میں وہ نک سک سے تیار آفیشل میٹنگ کے لیے جانے کو تیار تھا. 15 منٹ بعد اسے فائنانس ٹیم کے ساتھ نکلنا تھا. یہ کیا ہے؟ وہ میز کے گرد گھومتا مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کارٹن کے سامنے آن کھڑا ہوا. آخر سونیا سلطان اسے کیا بھیج سکتی ہے؟ دماغ تیزی سے بھاگ رہا تھا، پر کچھ سمجھ نہ آیا جبکہ مراد اب میز کے نچلے خانے سے کٹر ڈھونڈ لایا. مجھے کیوں لگ رہا ہے سونیا ناگن نے رئیس اورنگزیب کو ڈسنے کے لیے زہریلے سانپوں کی جوڑی بھیجی ہوگی. مراد تمسخرانہ کہتا رئیس کے مقابل آ کھڑا ہوا. جو خود ناگن ہو اسے سانپوں کی کیا ضرورت؟ ذرا سا رخ مراد عالم کی جانب موڑتے اس نے داڑھی کھجائی. انداز سوالیہ تھا کہ آخر کیا بھجوایا ہوگا. چلیں پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں. مراد عالم نے آگے بڑھ کر خاکی رنگ کے ڈبے سے سفید رنگ کے لپٹے ربن کی لڑی کھینچ کر کھول دی. ریشم کی طرح کھلتا ہوا ربن نیچے گر گیا. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے کے بیچوں بیچ اوپر سے نیچے تک کٹر چلاتے ہوئے ڈبے کو 2 حصوں میں کاٹ دیا. ڈبہ کھلتا ہوا پیچھے جا گرا اور اندر سے جو نکلا تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے بلکہ جم گئے. لوہے کے سٹینڈ پر فجر معراج کا نائٹ میئر پوری شان سے لٹکا ہوا تھا. زمین پر بکھری سرخ آبشار لہو کی مانند لگ رہی تھی. باپ رے، اس کی توقع نہیں تھی مجھے. مراد عالم کا منہ حیرت سے کھل گیا. پل کے 1000ویں حصے میں رئیس کی آنکھوں میں تحیر ابھرا. اس نے سانس روک کر گاؤن کو دیکھا. کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سونیا اسے یہ گاؤن بھجوائے گی. چھت سے لٹکتے برقی قمقموں میں وہ گاؤن پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. سرخ کارپٹ پر چلتی فجر معراج پوری جزیات سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. کمرے میں پراسرار خاموشی چھا گئی. وہ دونوں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنے سامنے کھڑے ایک لڑکی کے نائٹ میئر کو گھور رہے تھے، اور پھر اس پراسرار خاموشی کو میز پر رکھے رئیس کے فون نے توڑا. وہ بج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی مراد عالم ہڑبڑا گیا. اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا. سامنے کھڑے نائٹ میئر نے انہیں واقعی ہیپناٹائز کر دیا تھا. رئیس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا. اس نے گہرا سانس لے کر گردن گھما کر پیچھے بجتے فون کو دیکھا. مراد لپکتا ہوا فون کی جانب بڑھا. اسکرین پر ایک بار پھر ناگن لکھا چمک رہا تھا. مراد نے فون رئیس کی جانب بڑھایا جسے اس نے یس کرتے ہوئے کان سے لگایا. کہو، پسند آیا میرا تحفہ؟ وہی سرسراتی ہوئی آواز ابھری. میں جانتی تھی تمہیں پسند آئے گا.
خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ رئیس نے گہرا سانس لے کر ایک نظر اوپر سے نیچے تک اس گاؤن کو دیکھا اور پھر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ بدلے میں کیا چاہیے؟ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، تبھی بنا کسی لگی لپٹی کے پوچھا۔ سونیا کی خوبصورت مدھر سی ہنسی گونج گئی۔ ارے ارے، تمہیں کیا میں اتنی مطلبی لگتی ہوں؟ اس کی مٹکتی آنکھیں رئیس کو واضح نظر آئیں۔ بس شکریہ کہہ دو، وہ چڑھانے والے انداز میں بولی۔ ویل، گاؤن پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ پلٹ گیا۔ سونیا سلطان کسی کو مفت میں گالی بھی نہ دے، مدعے پہ آؤ نا، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ گلاس وال کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے شہر پر ایک دائرانہ نظر ڈالی۔ منار کی ہم شکل کو میں نے رکھ لیا تو سوچا تمہیں اس کا پہلا نائٹ میئر بھجوا دوں۔ وہ سارے جہاں کا خلوص اپنے لہجے میں سموئے بولی، لیکن رئیس کے چہرے کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ سونیا سلطان یوں مہربانیاں نہیں کرتی تھی، پھر آج کیسے؟ وہ بھی ایسا گاؤن جسے یقیناً وہ خود سب سے پہلے رکھنا چاہے گی۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہ بولا، ہونٹ بھیجے بھویں سکیڑے باہر دیکھتا رہا۔ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم مطمئن نہیں ہوئے۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے وہ خود ہی بولی۔ رئیس کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہے سونیا، مطلب کی بات کرو۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر سونیا کے بوجھل سانس کی آواز سنائی دی۔ بڑے عرصے بعد تم نے میرا نام پکارا ہے، میں اسی پر ٹل جاتی۔ جو تحفہ میں نے تمہیں بھجوایا ہے وہ تمہارے لیے بیش قیمتی ہے، تو اس کے بدلے تم مجھے وہ ملکہ ملون کا تاج مکمل کر کے دے دو۔ اس کے الفاظ پر رئیس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ گاؤن کے بائیں جانب دیوار کے قریب بڑے سے میز پر شیشے کے جار میں وہ سیاہ تاج رکھا تھا۔ وہ کچھ پل لب بھینچے کھڑا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے واقعی لگا کہ تم نے یہ تحفہ مجھے بے غرض بھجوایا ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ دوسری جانب سونیا سلطان کا چہرہ یقیناً سرخ پڑ گیا ہوگا۔ میں ادھوری چیزیں مکمل نہیں کرتا، خیر تحفے کے لیے شکریہ۔ اس نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ مراد جو سانس روکے گاؤن کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، رئیس کو فون بند کرتے دیکھ کر فوراً بولا، اس لڑکی نے اپنا گاؤن بیچ کیسے دیا؟ وہ ابھی تک اسی حیرت میں تھا۔ رئیس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، تم دیکھ لو اسے کہاں فٹ کرنا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا کرسی کے پیچھے لگے سٹینڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پہ گراتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اندرونی کیفیت عجیب سی تھی، نہ سمجھ آنے والی۔ مراد نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب لفٹ میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت نائٹ میئر تھا۔ اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور نظریں دوبارہ گاؤن پر جما دیں۔ اسی لمحے اسے گاؤن پہنے فجر سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ سانس روک کے دیکھے گیا، پر چند لمحوں کا کھیل تھا اور پھر لفٹ کے دونوں پٹ تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھنے لگے۔ درمیان میں ایک لکیر سی رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رئیس کی سیاہ آنکھوں کے سامنے لفٹ بند ہو گئی اور پھر نیچے کی جانب بھاگنے لگی۔ پیچھے کمرے میں کمر پر ہاتھ جمائے مراد عالم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اس گاؤن کا کیا کرنا تھا۔ ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم خود سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وقت بھی ہمارے زخموں کو بھر نہیں پاتا۔ جب ہم اپنی تکلیف کو قبول کرتے ہیں اور اپنے احساسات کو دبانا چھوڑ دیتے ہیں، تب ہمارے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دکھاوا ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ میزو آرٹسٹ۔ فجر کا کمرہ اس وقت عجیب سے طوفان کا شکار تھا۔ اس کے بیڈ پر ڈھیر سارا سامان پڑا تھا اور وہ الماری سے مزید سامان نکالے جا رہی تھی۔ یہ وہ سامان تھا جو اس کے ماضی سے جڑا تھا، تو کچھ ارسل سے۔ اس کے دیے گئے تحفے اور اس کے ساتھ ہونے والے فجر نے جو پسند کے جوتے کپڑے لیے تھے وہ سب نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔
وہ اس سے جڑی ہر یاد آج مٹا دینا چاہتی تھی۔ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے وہ آڑو رنگ کا لان کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ چہرے اور گردن پر گرمی کے باعث پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ کمرے کا چلتا پنکھا بھی گرمی کی شدت میں ذرا کمی نہیں لا پایا تھا۔ جب سارا سامان نکل آیا تو وہ ہانپتے ہوئے الماری سے ہٹ گئی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ایک نظر بیڈ پر پڑے سامان کو دیکھا۔ بہت جلد وہ اس محلے سے جانے والی تھی اور جانے سے پہلے سب کچھ یہیں ختم کر کے جانا چاہتی تھی۔ کئی لمحے وہ سامان کو دیکھتی رہی۔ ایک کارٹن تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر پڑا سامان اٹھا کر زمین پر رکھے کارٹن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بنا دیکھے سارا سامان پھینکتے جا رہی تھی۔ جب بیڈ خالی ہو گیا تو میز پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ گھٹا گھٹ پانی پینے کے بعد اس نے وہ کارٹن اٹھایا اور اسے لے کر باہر صحن میں آ گئی۔ دیوار کے قریب رکھتے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اماں کسی کام سے باہر گئی تھیں اور ان کے آنے سے پہلے فجر کو اپنا کام ختم کرنا تھا۔ دوسرا کارٹن جو اس نے مہینوں پہلے اس دن بھرا تھا جب اس نے ارسل کو اپنی زندگی سے نکال کر ولیم سے نکاح کیا تھا، وہ ویسے ہی پیک رکھا ہوا تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے جھکتے ہوئے کارٹن کھولا اور ہاتھ ہلاتے چیزوں کو دیکھا۔ ذہن میں الجھن سی تھی۔ اس کا وجدان اسے کچھ پیغام دے رہا تھا اور تبھی اس کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں اس نے وہ چیز پکڑ کر باہر نکالی اور پھر پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ٹیپ ریکارڈر تھی جو ولیم نے اسے دی تھی۔ اس نے اسی رات وہ ٹیپ اسی کارٹن میں پھینک دی تھی۔ میں نے سنا ہے شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو گفٹ دیتا ہے۔ مجھے ایسا کچھ قیمتی نظر نہیں آیا جو تمہیں دے سکوں۔ ہاں، پر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، میرے دل کے قریب، شاید تمہارے کام آ جائے۔ ولیم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ دل درد سے مچل اٹھا۔ اس نے ولیم کا چہرہ یاد کرنا چاہا پر کیپ میں چھپا اس کا آدھا چہرہ ہی یاد آ پایا۔ وہ اس ٹیپ کو کئی لمحے دیکھتی رہی۔ ایک پل کو سوچا کہ اس ٹیپ کا بھی نام و نشان مٹا دے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹیپ کو بیڈ پر پھینک دیا۔ مزید جھانک کر دیکھا۔ ولیم جوزف کے نام کا وزٹنگ کارڈ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کارڈ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہاں اس کا نام اور اس کا رابطہ نمبر لکھا تھا۔ اس نے یہ کارڈ دیا تھا شاید فجر کو کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے۔ پر فجر کو اس کی ضرورت کیوں پڑتی بھلا؟ اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ دل عجیب سی کیفیات کا شکار تھا۔ وہ کارڈ بھی اس نے بیڈ کی جانب اچھال دیا اور پھر کارٹن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کی بوجھل فضا نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اگر وہ دونوں چیزیں باقی چیزوں کے ساتھ ہی پھینک دیتی، بلکہ پھینک نہیں جلا دیتی تو؟ کیونکہ کمرے سے نکل کر صحن میں آئیں تو دونوں کارٹن دھڑ دھڑ جل رہے تھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آس پاس کے گھر والوں نے باقاعدہ اپنی چھتوں سے جھانک کر دیکھا کہ کہیں معراج الدین کے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی، پر فجر کو پرسکون کھڑا دیکھ کر لوگوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ لڑکی انہیں کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ چشمے کے پار جھانکتی اس کی تکان زدہ آنکھوں میں درد کی کوئی بھی رمق نہیں تھی، کیونکہ اس نے خود کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو قبول کرنے کے بعد اسے اوڑھ لیا تھا۔ سامان دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی فجر کا ماضی بھی، کیونکہ آنے والا کل نئی کہانی لانے والا تھا۔ لکس کی جانب سے اسے گاؤن کی پوری قیمت موصول ہو چکی تھی۔ اس نے آن لائن کافی اپارٹمنٹس دیکھے تھے۔ اسے پوش ایریا میں اپنی کمپنی کے آس پاس ہی اپارٹمنٹ چاہیے تھا۔ ایک دو ڈیلرز سے اس کی بات ہو چکی تھی اور کل صبح وہ یہ کام نپٹانے والی تھی۔ لکس کی جانب سے اسے کانٹریکٹ بھی موصول ہو چکا تھا، پر اس نے ابھی تک سائن نہیں کیا تھا کیونکہ اسے کانٹریکٹ میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ کئی لمحے وہ بھڑکتے شعلوں میں اپنے آنے والے کل کو دیکھتی رہی جو واضح اور روشن تھا۔ پھر گہرا سانس لیتے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ ماضی وہ جلا گئی تھی، پر کیا جلا دینے سے ماضی راکھ ہو جاتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جوزف پیلس، ایڈنبرا۔
جوزف پیلس کی یہ رات نہایت خوفناک اور خاموش تھی، اتنی خاموش کہ جھینگوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی، اتنی خاموش کہ پیلس کی دیواروں میں سانس لینے والے ہر نفوس کے تنفس کی رفتار سنی جا سکتی تھی، اور اسی بھیانک خاموشی میں وقفے وقفے سے درد بھری چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی تھا جو درد سے بلبلا رہا تھا۔ آخر کون تھا وہ جس کا درد ہر حد سے سوا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے پیچھے جانا ہوگا۔ اس شام جوزف پیلس ویران لگ رہا تھا، کیونکہ نینی اپنے اعتراف یعنی کنفیشن کے لیے دوسرے شہر بڑے چرچ گئی تھیں۔ وہ 3 دن بعد لوٹنے والی تھیں، اور نسا پہلی بار اپنی یونیورسٹی کے کسی ٹور پر شہر سے باہر گئی تھی، وہ بھی اکیلے۔ مسٹر جوزف نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی جینا چاہتی تھی اور یہ بہترین موقع تھا۔ ولیم اپنے کمرے میں ہڑبڑاہٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ پیلس کی غیر معمولی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ کس قدر تیزی سے الماری سے اپنے چند کپڑے نکالتا بیگ میں ڈال رہا تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پرجوش تھا کیونکہ آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ آج وہ ایک نیا سفر شروع کرنے والا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک عجیب وسوسے نے گھیر لیا تھا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی بہت وقت باقی تھا، پر جوزف پیلس کی ان عالی شان دیواروں کے بیچ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے فضا سے ساری آکسیجن کھینچ لی گئی ہو۔ وہ میز کے سائڈ ٹیبل کے خانے باری باری کھول رہا تھا۔ جب بیڈ پہ رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ ولیم باقاعدہ اچھل پڑا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور پھر سیدھا ہوتے اس نے فون کی اسکرین دیکھی۔ جینی رابرٹ کی کال تھی۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ہیلو۔ تھوک نگلتے اس نے گلا تر کیا۔ ایک خوف تھا جو اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ ہیلو ولیم، جینی کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ مسٹر جوزف کو جو اس نے خبر دی تھی وہ ضروری تھی، پر اس کے بعد سے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں، بیگ کی زپ بند کرتے اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تم جا رہے ہو؟ وہ بھی بمشکل بول پائی۔ ہاں۔ وہ ٹھہر گیا، لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں، آج اسے جانا ہی تھا۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی، ناقابل بیان سی خاموشی، روح کو ادھیڑتی ہوئی خاموشی۔ ولیم کو اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہوئیں۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عجیب پاگل عورت تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی الجھ گیا۔ وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، جس سے تم ملنے جا رہے ہو، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے واضح الفاظ میں پوچھا۔ ولیم تو جم سا گیا، الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم اس کے لیے جا رہے ہو نا؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ مچلتے دل پر قابو پاتے بولی۔ پتہ نہیں کون سا راز جاننا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے سامنے فجر سمیت اس کے ساتھ گزارے سبھی منظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی جینی۔ کئی ثانیے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، وہ مجھے عزیز ہے، اور مجھے اس کی مرضی کے مطابق اس رشتے سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا رواں رواں سچ کہہ رہا تھا۔ محبت کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ محبت کرنے کا وقت تو اسے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ تو براہ راست ایسے رشتے میں بند گیا تھا جو محبت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ جینی کی بوجھل سانس ایڈمبرا کی ہواؤں میں رچ بس گئی۔ ابھی تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اگر کر لیتا تو۔ محبت کی نہیں جاتی جینی، یہ دلوں پر اترتی ہے، اور شاید میرے دل پر ابھی نہیں اتری۔ ولیم، بھاگو! جینی کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ اسے احساس ہوا تھا شاید اس نے کچھ غلط کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ دل تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اوپر سے جینی کا پراسرار انداز مزید ڈرا رہا تھا۔
میں نے کہا بھاگو، جوزف پیلس سے باہر نکلو۔ وہ جیسے حلق کی بل چلائی۔ ہاں وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اس کا ولی تھا، اور پھر 90% امکان تھے کہ وہ لوٹ آتا۔ فون بند ہو گیا اور ولیم نے اتنی ہی تیزی سے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ولیم، تم نہیں جا پاؤ گے۔ وہ راہداریوں میں بھاگ رہا تھا اور نینسی کے قہقہے کسی اژدہے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کی آواز، اس کی سرگوشیاں پورے محل میں بھن بھناتی پھر رہی تھیں۔ وہ اپنے سرسراتے سفید لباس میں ولیم کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی تمسخرانہ تھی۔ ولیم دبے قدموں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے محل کی چار دیواری میں آنکھیں ہی آنکھیں ابھر آئی ہوں اور سب اسے ہی دیکھ رہے ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ہال عبور کر کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے پورا زور لگا کر ایک جھٹکے سے قداور دروازہ کھول دیا، پر اگلے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے کے باہر ہی 2 گارڈز کھڑے تھے۔ یہ چہرے بالکل نئے تھے، شاید انہیں حال ہی میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس نے باہر نکلنا چاہا پر گارڈ نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ معذرت صاحب، آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ ولیم کا چہرہ سفید پڑا۔ دل سینے میں اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کسی بھی پل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آتا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ کیا جوزف پیلس کے ظالم بادشاہ کو خبر مل گئی تھی کہ پیلس کا قیدی فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا مطلب ہے میں باہر نہیں جا سکتا؟ لہجے پر حد درجہ قابو پایا گیا، پھر بھی اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ گارڈز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ یوں ہی کسی روبوٹ کی مانند کھڑے رہے۔ اس نے دروازے سے ذرا سی گردن باہر نکال کر دیکھا تو اسے احاطے میں بھی گارڈز گھومتے نظر آئے۔ ولیم کا دماغ گھوم گیا، حلق میں کانٹے اگائے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دروازہ بند کر کے واپس پلٹ آیا۔ فون پر میسج کی ٹون ابھری۔ تم آ رہے ہو؟ میں تمہارا عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہوں۔ نیل کا میسج تھا۔ ولیم نے میسج دیکھنے کے بعد موبائل پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اب تیزی سے سیڑھیوں کے پیچھے بنے دروازے کی جانب لپک رہا تھا جو محل کے عقبی حصے میں کھلتا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی جب دروازہ بند پایا۔ وہ باری باری ساری کھڑکیاں دیکھ رہا تھا پر اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا کیونکہ سبھی کھڑکیاں مقفل تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بھاگا، سانس پھولا ہوا، آنکھیں سرخ اور چہرہ سفید۔ اسے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ باری باری ہر کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا پر ہر دروازہ مقفل ملا۔ کوئی ملازم، کوئی ملازمہ، آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کمرہ پیلس کے سامنے والے حصے میں تھا۔ باہر گارڈز تھے۔ وہ کھڑکی پھلانگ کر جاتا تو بھی کیسے؟ پورا آدھا گھنٹہ وہ اوپر نیچے بھاگتا رہا پر اسے کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہ ملی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ آخری راہداری میں وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک گیا۔ دل کیا زور سے چیخے چلائے۔ وہ اپنے ہی محل میں قید کیسے ہو سکتا تھا؟ حواس باختہ اتنا تھا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، پر یہ وقت چیخنے چلانے کا نہیں تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اب عیسیٰ ماموں اسے فون کر رہے تھے۔ ولیم، کہاں رہ گئے ہو تم؟ ان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ میں آ رہا ہوں۔ ولیم نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا اور پھر اس آخری کمرے کی جانب بڑھا جو مسٹر جوزف کا پرائیویٹ کمرہ تھا۔ اسے وہاں گئے کئی سال گزر چکے تھے۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ ولیم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ باہر اب گہرا اندھیرا تھا، گہری خاموشی اور عجیب سی بو جو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ محل کے گرد چکر لگاتے گارڈز اب عقبی حصے سے سامنے والے حصے میں جا چکے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ ساتھ پانی کا پتھریلا موٹا پائپ بنا تھا جو اوپر سے نیچے تک جا رہا تھا۔ بس یہی ایک راستہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ سامنے جنگل تھا۔ اسے احاطے سے جنگل تک پہنچنا تھا۔ اس نے بیگ کو کندھے پر اچھے سے جمایا اور کھڑکی سے باہر نکل کر پائپ لائن کے ذریعے نیچے اترنے لگا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے۔
2 بار وہ گرتے گرتے بچا پر رکا نہیں۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا اس کی چیخ ابھرتے ابھرتے رہ گئی، کیونکہ اس کے عین نیچے گارڈز کھڑے تھے۔ اب وہ آدھے راستے تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں پاؤں جمائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی ہمت لگا کر خود کو پھسلنے سے بچائے رکھا۔ پتھریلی دیوار میں ناخن گاڑنا چاہا پر ناخن اکھڑ گیا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخ روکی۔ گارڈز کئی لمحے کھڑے رہے، پھر دونوں مخالف سمت میں بڑھ گئے۔ ولیم نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ پھسلتا ہوا نیچے آنے لگا اور پھر زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ نیچے گرا، گھٹنوں اور کوہنیوں پر چوٹ لگی اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ وہ رک نہیں سکتا تھا۔ رکنا یعنی موت۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، پر ابھی وہ چند میٹر ہی بھاگ پایا تھا جب پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا۔ جارج کے کمرے کی کھڑکی کھلی، وہ بھی ولیم کو دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پہرے داروں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تک جب یہ خبر پہنچی کہ ولیم بھاگ نکلا ہے، تب وہ خاموشی سے اپنے پرائیویٹ کمرے میں تشریف لے آئے۔ شاید پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، تبھی انہوں نے اس کمرے کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا۔ ولیم اپنے عقب میں ابھرنے والی جارج کی آوازوں سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ بار بار گر رہا تھا، پھر اٹھتا اور بھاگنے لگتا، لیکن وہ زیادہ دور تک بھاگ نہیں پایا کیونکہ مسٹر جوزف اس کا شکار کر چکے تھے۔ وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کا فون کچھ فاصلے پر گر چکا تھا۔ فون کی اسکرین جل بجھ رہی تھی۔ عیسیٰ ماموں کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانا چاہا، پر نہ جانے کون سا زہر تھا اس تیر میں کہ وہ آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا، اور چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوشی کی نظر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے۔ آس پاس ابھرتی سرگوشیوں سے ولیم کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ وہ غنودگی کے زیر اثر تھا۔ جیسے ہی ہوش کی وادیوں میں لوٹا، اسے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اڑتی محسوس ہوئیں، خاص طور پر کندھے سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زہریلا سانپ بار بار ڈس رہا ہو۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو ساکت رہ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا زنجیروں سے بندھا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھولنا چاہی پر ملگجے میں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ اگر تھا تو بھیانک خواب تھا۔ پر کیا خواب میں اتنی جسمانی تکلیف ہوتی ہے؟ کندھے پر پڑا سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ کراہ کے ساتھ ساتھ نینسی کو اپنے قریب سے سکتے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے، وہ اسے بار بار احساس دلا رہی تھی۔ ولیم کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ جانے وہ کب سے یہاں بندھا تھا، جانے کب سے بے ہوش تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی پر بھاری بھرکم مضبوط بیڑیاں اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھیں۔ ہولناک خاموشی میں اسے بیڑیوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ جسم کو حرکت دینا چاہی تو سوائے درد اور بلبلانے کے وہ کچھ محسوس نہیں کر پایا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اچانک ایک تیز روشنی اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے آنکھیں میچ کر خود کو دکھتی آنکھوں کو بچایا۔ اس کے عین سامنے ایک اور کرسی رکھی تھی، لیکن اندھیرا ہونے اور غنودگی کے باعث وہ دیکھ نہیں پایا۔ کہیے ولیم جوزف، کیسی رہی یہ رات؟ مسٹر جوزف کی سرد سپاٹ سی آواز سنائی دی اور ولیم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر نہیں کھول پایا، اور تبھی کسی نے پانی کی پوری بالٹی اس کے سر پر انڈیل دی۔ گرم گرم پانی اس کے زخم سے ٹکرایا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پانی انڈیلنے والا اور کوئی نہیں، جارج تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ پانی گرنے کی وجہ سے غنودگی کم ہوئی تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ دیکھا۔ مسٹر جوزف اور جارج اسے سایوں کی طرح نظر آئے۔ وہ جہاں بھی تھا وہاں اب روشنی تھی، پر ولیم کندھے پر لگنے والے اس زہریلے تیر کی بدولت صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ؟ اس نے خود پر قابو پاتے مسٹر جوزف کو پکارا۔ ڈیڈ، کیا یہ آپ ہیں؟ مجھے جانا ہے ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں پلیز۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آ رہا تھا وہ یہاں کیوں تھا، اور یہاں آتے ہی اس نے التجا کی۔ پہلی بار اپنے باپ سے التجا کی تھی۔ سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے مسٹر جوزف کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈریکولا جیسا سپاٹ چہرہ اور شاید ویسے ہی احساسات بھی تھے۔
کیونکہ اپنے جان سے پیارے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں ذرا سا بھی تعصف نہیں ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے عقب میں جارج یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو جو مالک کے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ مسٹر جوزف قدم بڑھا کر اس کے قریب آئے اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شرارتی بندر اور ایک طاقتور شیر رہتے تھے۔ بندر نے شیر کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سر پر پتھر پھینکا اور درخت پر چڑھ گیا۔ شیر غصے میں آیا اور بندر کا پیچھا کیا، لیکن بندر درختوں میں چھپتا رہا۔ تقریباً روز ہی یہ ہونے لگا، بندر شیر کو تنگ کرتا اور چھپ جاتا۔ پہلے پہل شیر نے اسے جھڑکا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیر اسے بنا کچھ کہے اپنی کچھار میں چلا جاتا اور بندر کو لگتا وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن شیر اس بندر کو جکڑ لیتا ہے۔ تب بندر کو اس کی اوقات پتہ لگتی ہے۔ وہ بندر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، کیونکہ جنگل کا راجا ایک ہی ہے اور وہ شیر ہے۔ وہ کہانی سنا کر سیدھے کھڑے ہوئے۔ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ولیم صاحب؟ اگر میں نے تمہاری بندر والی حرکتوں سے تنگ آ کر تمہیں آزاد چھوڑے رکھا، تمہیں کچھ نہیں کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے غافل ہو گیا ہوں یا تمہیں بخش دوں گا۔ انہوں نے اپنا کوٹ چھٹکتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ خون سے لت پت اس کے کندھے کو دیکھا۔ خون رک چکا تھا، البتہ زخم گہرا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں۔ اس نے اپنی بات دہرائی یوں جیسے وہ انہیں سن ہی نہیں رہا ہو۔ مسٹر جوزف کے جبڑے بھنج گئے۔ غصے کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کہاں جانا ہے تمہیں ولیم؟ کیوں جانا ہے؟ لہجہ حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے چند دنوں میں ولیم کی وجہ سے جو مسٹر جوزف کی بدنامی ہوئی تھی وہ صرف وہی جانتے تھے۔ سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے خلاف اتنی باتیں سالوں کے کیریئر میں نہیں ابھری تھی جتنی اس وقت چل رہی تھیں۔ مسٹر ایلبرٹ کے ہاں جو بھی کچھ ہوا تھا وہ پوری کوشش کے باوجود بھی چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے، ان کے علاوہ جو مہمان تھے اور جنہوں نے ویڈیو اور تصاویر لی تھیں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھیں۔ مسٹر جوزف کی ذات پہ، ان کی حرمت پہ جو سوال اٹھے تھے، جتنا انہیں برا بنایا گیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ ایڈنبرا کی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود ان کا سوشل میڈیا پر کوئی زور نہیں تھا۔ اب تک جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بتاؤ ولیم، کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایک بار پھر اس کی جانب جھکتے انہوں نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ ان کی سرگوشی میں کسی اژدہے کی پھنکار تھی۔ ولیم کے کندھے پر ان کا دباؤ بڑھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ بمشکل بول پایا، اور اگلے ہی لمحے مسٹر جوزف نے اس کے زخم میں اپنا انگوٹھا پیوست کر دیا۔ کیوں جانا ہے تمہیں پاکستان؟ کیوں جانا ہے؟ وہ سرخ اناری چہرہ لیے اس کے زخم پر دباؤ ڈالتے ہی جانی انداز میں بولے۔ ولیم کی بے ساختہ چیخیں ابھریں۔ وہ زخم پر پوری قوت سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ انگوٹھا ولیم کے گوشت میں گھستا جا رہا تھا۔ کون ہے پاکستان میں؟ کیوں جانا ہے تمہیں وہاں؟ ساتھ ساتھ وہ پھونکار رہے تھے۔ ولیم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا۔ آنکھیں پوری کھل گئیں اور چہرہ تکلیف کے باعث سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت چہرے سے وحشت چھلکنے لگی۔ میری بیوی ہے وہاں ڈیڈ، مجھے اس کے لیے جانا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مسٹر جوزف نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم کے اندر اڑس دیا۔ ولیم کی دل دہلانے والی چیخ ابھری۔ اس نے بے ساختہ جبڑے بھینچ کر خود کو تکلیف اور چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا ولیم، پاکستان اور مسلمانوں سے دور رہو۔ ولیم کے زخم سے خون ابل پڑا۔ مسٹر جوزف کا پورا ہاتھ اس کے خون سے بھر گیا، پر انہیں جیسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی
صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ انہیں اپنی حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے. ان کی پہچان پر کوئی انگلی اٹھائے یہ منظور نہیں. کرسی سے بندھا ولیم کا وجود بے طرح تڑپ رہا تھا. اس کے بالوں اور چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا. وہ میری ماں کا ملک ہے، وہ میری بھی پہچان ہے، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ تکلیف سے بلبلاتے اس نے سوال کرنا نہیں چھوڑا. مسٹر جوزف مزید سلگ اٹھے. تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم جوزف کے بیٹے ہو، تم ولیم جوزف ہو. تمہاری جوزف پیلس کے علاوہ اور کوئی پہچان نہیں ہے. مسٹر جوزف پہلی بار چلائے تھے. انہوں نے ولیم کے زخم سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا. میری پہچان ولیم ولی ہے، میرا باپ جوزف ہے، آپ یہ مجھ سے نہیں چھین سکتے. وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا. مسٹر جوزف کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری. یہ تو ابھی پتا چل جائے گا کہ تم ولی ہو یا نہیں، وہ کہتے ہوئے اس سے دور ہٹ گئے. زخم سے ان کا دباؤ ہٹتے ہی ولیم کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی. اگلے ہی پل وہ جارج کے سامنے کھڑے تھے. میں اوپر جا رہا ہوں، مجھے اس کی چیخیں اپنے کمرے تک سنائی دینی چاہیے. اسے تب تک ٹارچر کرو جب تک یہ ولی ہونے کو بھول نہ جائے. انہوں نے جارج کے کندھے پر ولیم کے خون سے لت پت اپنا ہاتھ رکھا اور پھر الٹ پلٹ کر اس کی شرٹ سے اپنا ہاتھ صاف کیا. جارج کے روبوٹک جسم میں حرکت سی ہوئی. اس نے اثبات میں سر ہلا دیا. وہ تہ خانے میں تھے. مسٹر جوزف اس کے پہلو سے نکل کر ایک جانب قدم بڑھاتے چلے گئے. غالباً وہ سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے. ان کے جاتے ہی جارج نے کرسی کے قریب رکھے ایک بڑے سے باکس کو دیکھا. جھکتے ہوئے اسے کھولا. اندر طرح طرح کے اوزار تھے. اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. جارج! ولیم نے درد بھرے لہجے میں جارج کو پکارا. جارج، میری فلائٹ مس ہو جائے گی. نیل اور عیسیٰ ماموں میرا انتظار کر رہے ہوں گے. اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری. مجھے جانے دو پلیز، میں واپس آ جاؤں گا. اس نے جارج سے التجا کی. ذہن میں بس یہی گھوم رہا تھا کہ اس کی فلائٹ مس ہو جائے گی، وہ جا نہیں پائے گا. 24 گھنٹے گزر چکے ہیں ولیم صاحب، بھول جاؤ فلائٹ کو. تم پاکستان کبھی نہیں جا پاؤ گے. 24 گھنٹے؟ ولیم کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو. پورا جسم سن ہو گیا. اس نے حلق میں اگتے کانٹوں کو تھوک نگل کر دبانا چاہا پر ناکام رہا. جسم بے جان ہو چکا تھا. تمہیں وہ شخص اتنا عزیز ہو گیا کہ تم نے اس کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ اس کا اشارہ عیسیٰ ماموں کی جانب تھا. وہ پنجوں کے بل بیٹھا، ڈبے سے اپنا مطلوبہ اوزار ڈھونڈ رہا تھا. وہ مذہب میری پہچان ہے، اس نے یاد دہانی کروائی. لیکن ہم بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تم میرے لیے مر چکے ہو، میرا کوئی بھائی نہیں ہے. اپنا مطلوبہ اوزار دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. وہ اوزار اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور گھوم کر ولیم کو دیکھا. تم میرے بڑے بھائی رہو گے، ہمیشہ. درد سے گردن ہلاتے ولیم نے بند آنکھوں سے کہا. اچھا؟ جارج نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر اس کے چہرے پر جھکا. یہ ایک ہی صورت ممکن ہے ولیم، اگر تم اقرار کر لو کہ تم ایک پکے عیسائی ہو، تم مسلمان نہیں ہو. وہ اسے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. عہد کرو ولیم کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہی خداوند مسیح ہے. جارج نے جو بچپن سے احکامات سیکھے تھے وہ اسے یاد کروانے چاہے. خدا ایک ہے ولی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اسے حال ہی میں سیکھے اپنے اسباق یاد آئے جو عیسیٰ ماموں اسے سکھاتے تھے. خدا ایک ہے جارج. وہ زیر لب بڑبڑایا. غنودگی پھر سے چھا رہی تھی. جارج کا چہرہ تیش سے سرخ پڑ گیا. اگلے ہی لمحے وہ ولیم کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا. اس نے جوتوں کی قید سے آزاد ولیم کے پاؤں دیکھے. اس کے صاف ستھرے پیر واضح نظر آ رہے تھے. تمہیں پتہ ہے، تم ایک ہی صورت میں یہاں سے رہا ہو سکتے ہو. اس نے ہاتھ میں پکڑے اس اوزار کو جو قینچی جیسا دکھتا تھا چلا کر دیکھا. اس کی نوک کافی باریک تھی. فرار کی ایک ہی راہ ہے، جب تم اقرار کر لو گے کہ یسوع ہی خداوند مسیح ہے. خدا ایک ہے جارج. ولیم نے پھر سے اقرار کیا. درد سہنے کے باوجود اس کی زبان بند نہیں ہوئی تھی. یعنی تم نہیں مانو گے؟
اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ میں مان چکا ہوں جارج، اب مکر نہیں سکتا۔ وہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا اکڑ چکا تھا۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی پر ناکام رہا۔ اگلے ہی پل اس کی فلک شگاف چیخ ابھری، کیونکہ جارج اس اوزار کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھتے اس کا ناخن جڑ سے اکھاڑ چکا تھا۔ ولیم کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے جسم میں گرم سریے گھسا دیے ہوں، جیسے اسے ابلتے تیل میں پھینک دیا ہو۔ اس کی چیخیں کراہوں میں بدل گئیں۔ وہ اپنے پاؤں جھٹکتے تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوبصورت چہرہ وحشت سے بھیانک پڑ گیا۔ وہ سر جھکائے درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے انگوٹھے سے خون ابل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مان لو ولیم، اقرار کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ فوب اٹھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ولیم کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ دنیا میں کہیں جہنم تھی تو شاید یہی تھی۔ اقرار کرو ولیم کہ یسوع ہی خداوند مسیح ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ اس سے اگلوانا چاہتا تھا۔ ولیم نے منہ بھینچ لیا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے جارج کی بات کا اقرار نہیں کیا۔ بولو ولیم، کہو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ولیم کے جبڑے پکڑ کر بھینچے۔ ولیم کا جسم کپکپا رہا تھا۔ درد کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ محلوں میں رہنے والے شہزادے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی محل اس کی قبر بن جائے گا۔ بولو ولیم، بولو۔ جارج اس کے منہ کو جھٹک رہا تھا، جیسے اس کے رحم و کرم پر پڑا شخص انسان نہیں، کوئی پتھر کا بت ہو، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو، یوں جیسے اس کا دماغ ولیم کی طرف سے بالکل واش ہو گیا ہو۔ یہاں نیچے تہ خانے میں شدید گرمی تھی۔ سرمئی ٹی شرٹ پہنے جارج کا اپنا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ پھر ولیم کی تو کیا ہی حالت تھی۔ بولو ولیم، اقرار کرو۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ ولیم نے اسے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا تھا، پر کیا ابھی بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ احد، احد، یعنی خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اسے عیسیٰ ماموں کا سنایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ شاید اسی لیے وہ اسے ایسے واقعات سناتے تھے جو اسے یاد رہیں۔ سورہ عنکبوت سے شروعات کرنا۔ عیسیٰ ماموں کے الفاظ ذہن میں گڈمڈ ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے جارج دوبارہ باکس کی طرف بڑھا اور لوہے کی 1 فٹ کی سلاخ اٹھا لایا۔ جھٹ سے ولیم کے پیچھے پہنچ کر اس نے وہ سلاخ اس کے تیر والے زخم پر رکھتے ہوئے اندر گھسا دی۔ ولیم نے پوری کوشش کی، پر وہ اپنی چیخ کو ضبط نہیں کر پایا۔ وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا جو ایسے ٹارچر کا عادی ہو۔ وہ تو 24-25 سالہ نوجوان لڑکا تھا جسے سیاحت کا شوق تھا، جو رگبی کھیلتا تھا اور ریکارڈنگز کرتا تھا۔ وہ کیسے سہ لیتا؟ عہد کرو ولیم کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخ پر دباؤ ڈالتے اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ تکلیف سے تنگ آ کر ایک بار اقرار کر لے، بس ایک بار۔ پر وہ ولیم ہی کیا جو مان جائے۔ اس کی چیخیں جوزف پیلس کے دیر و دیوار میں گونجتی رہیں، پر اس کی زبان پر ایک ہی جملہ طاری تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی آیت گونج رہی تھی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ اب اسے اس آیت کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہر کلمہ گو کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، اور ولیم جوزف کی آزمائش یہی تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا۔ جانے وہ اس آزمائش پر پورا بھی اتر پاتا یا نہیں۔ دیو جیسے کھڑے عالی شان محل کی کھڑکی میں استادہ مسٹر جوزف پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ اور سپاٹ تھا، جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ولیم کی چیخیں یہاں تک سنائی دیتی تھیں۔ تو کیا وہ اقرار نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس قدر ہٹ دھرم ہو گیا تھا جسے جسمانی تکلیف بھی اپنے فیصلے سے پلٹا نہیں سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کھڑے رہے اور سفر کرتا چاند ولیم ولی کی چیخوں کا گواہ بنا رہا۔
اب بتاؤ ولیم جوزف پر چاند کی کتنی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں؟ سپہر ڈھل چکی تھی۔ فجر اپنا دوپٹہ درست کرتی بیگ کندھے پر لٹکاتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی اینک ہمیشہ کی طرح بندھے ہوئے بالوں میں اٹکی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بہت جلد گھر بدل رہے ہیں، وہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ لہجہ نرم تھا، پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اور نہ ہی اب وہ اماں سے سخت الفاظ میں بات کرتی تھی، اور اماں نے تو اس سے بات کرنا ہی ترک کر دی تھی۔ وہ اماں کو اپنے ہر کام سے آگاہ رکھتی تھی۔ ہاں، آگاہ رکھتی تھی، لیکن اجازت نہیں مانگتی تھی۔ اسے اماں ہی کی طرح فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ہاتھ میں سورہ یاسین تھامے وہ اپنے اندر دھنس چکی آنکھوں سے پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی فجر نے برآمدے سے قدم باہر نکالا، اماں کی بے ساختہ ابھرنے والی سسکی پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اماں قریب رکھے میز پر دھرے طاق میں سورہ یاسین واپس رکھتے رو رہی تھیں۔ فجر کو احساس ہوا کہ انہیں آج کل ابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ اماں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور قدم اماں کی جانب بڑھائے، پر پھر ماضی کا ایک منظر کسی خوفناک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ منظر بدلا اور فجر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ چند سال پہلے کی بات تھی۔ اماں جس چارپائی پر بیٹھی تھی اسی پر خود لیٹی تھیں، بے طرح کھانس رہی تھیں، تڑپ رہی تھیں۔ اسے ابکائی آئی اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تو پورا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اماں، ابا، اماں! وہ خوف زدہ تھی، مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے اماں ابا کو بلا رہی تھی۔ فجر کا دل جیسے ساکت ہو گیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کسی بھی انسان کا حالیہ رویہ اس کے کسی گزشتہ زخم کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم جان نہیں پاتے، کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ آخر وہ کیا راز تھا جس نے فجر کو اپنے ماں باپ سے اتنا دور کر دیا تھا؟ کیا بلقیس کے بیٹے کے علاوہ بھی کوئی راز تھا؟ اگر تھا تو کتنا گہرا تھا؟ منظر پھر بدل گیا۔ اس کے سامنے ہی اماں دوپٹہ آنکھوں پر رکھے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ اماں کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی، پر اس کی خود کی تکلیف کئی زیادہ تھی۔ وہ بے بسی سے اماں کو دیکھ کر رہ گئی، چاہ کر بھی ان کے آنسو نہیں چن سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی اور کھانا مت بنائیے گا، میں لے کر آؤں گی۔ اس نے خود پر قابو پاتے لہجہ پھر سے نرم رکھا۔ اماں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فجر کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، وہ بلا وجہ لب کتر رہی تھی۔ پھر اس نے بالوں سے چشمہ اتار کر آنکھوں پر جما لیا اور گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس سچویشن میں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اسے مرہم رکھنے نہیں آتے تھے، ورنہ اپنے زخموں پر ہی رکھ لیتی۔ پھر وہ پلٹ گئی، باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اماں نے نظریں اٹھا کر خالی خالی صحن کو دیکھا۔ وہ جا چکی تھی اور سامنے کی ساری دیوار سیاہ ہو چکی تھی، کیونکہ فجر نے یہاں اپنا سامان جلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ ذہن میں ابھی تک روتی ہوئی اماں کی شبیہ تھی۔ وہ مزید الجھی رہتی اگر اس کا فون نہ بجنے لگتا۔ صفدر کی کال تھی۔ ہیلو فجر، کہاں ہو تم؟ میں لوکیشن پر پہنچ گیا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، بتا رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں۔ اس نے گلے میں اٹکے آنسوؤں پر قابو پاتے کہا اور فون بند کر دیا۔ جب سے صفدر کو پتا چلا تھا کہ وہ گھر بدل رہی تھی، تب سے وہ پیچھے پڑ چکا تھا کہ فجر کسی بھی ڈیلر سے ملنے اکیلی مت جائے۔ فجر کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے بار بار کہنے پر بالآخر اس نے اپارٹمنٹ کی لوکیشن دے ہی دی تھی، اور صفدر اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، اس معاملے میں مخلص تھا۔ ابھی اسے مطلوبہ علاقے تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ اور لگ جاتا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنا ای میل باکس کھولا اور لکس کی جانب سے بھیجے گئے آفر لیٹر کے ساتھ ساتھ ان کے کانٹریکٹ کو بھی دیکھنے لگی۔ پڑھ تو اس نے پہلے ہی لیا تھا، پر کافی چیزیں بدلنے والی تھیں۔ آج 25 تاریخ تھی، 5 دن تھے اس کے پاس۔ اسے ان 5 دنوں میں شفٹنگ بھی کرنی تھی اور اگلے مہینے کی 1 سے لکس جوائن بھی کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے آفر کی گئی سیلری پر ہی اعتراض تھا۔ اس نے صاف صاف اپنی ڈیمانڈ لکھی اور میل بھیج دی۔
اب وہ دوبارہ سے کانٹریکٹ پڑھتے، اس میں لکھی گئی شقوں پر اعتراض اٹھا رہی تھی۔ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس 1 سال میں وہ کمپنی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہاں البتہ کمپنی اسے جب چاہے نکال سکتی تھی۔ وہ پڑھتے ہی بے ساختہ ہنس دی۔ میں کانٹریکٹ بیس جاب نہیں کروں گی۔ کمپنی مجھے 1 مہینے کے ایڈوانس نوٹس کے بغیر نہیں نکال سکتی، اور نہ ہی میں بنا دیے کمپنی چھوڑوں گی۔ تو یہ شق بدل دی جائے۔ میں کمپنی جوائن کر رہی ہوں، غلام نہیں بن رہی۔ اس نے ایک اور ای میل بھیج دی۔ کسی بھی قسم کی بدتمیزی یعنی غلط رویہ یا مس کنڈکٹ پر کمپنی اسے سب کچھ ضبط کر کے نکال سکتی ہے اور اس کے خلاف میڈیا پر بیان بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا۔ میرے خلاف کوئی بھی الزام ثابت ہونے سے پہلے کمپنی مجھ سے ہتک آمیز رویہ نہیں رکھ سکتی۔ الزام ثابت ہونے کے بعد کمپنی پالیسی کے مطابق میں خود بھی کمپنی چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری صورت میں اگر مجھ پر لگنے والا الزام ثابت نہیں ہوا تو میں کمپنی پر ہتک آمیز رویہ رکھنے کی بدولت الٹا کیس کر سکتی ہوں۔ عزت نفس سب سے پہلے۔ 1-2 چیزیں مزید تھیں پر انہیں نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن جو اسے ضروری لگا وہ صاف صاف لکھ دیا۔ یقیناً سونیا سلطان ایک بار تو ضرور ٹھٹکے گی۔ زندگی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ صفدر کو بتانے سے پہلے وہ 1-2 اپارٹمنٹ دیکھ چکی تھی، پر اسے کبھی علاقہ پسند نہیں آیا تو کبھی کوئی اپارٹمنٹ سمجھ نہیں آیا۔ اسے فیملی ایریا میں رہنا تھا جہاں وہ اور اماں محفوظ رہتیں۔ ابھی جو وہ اپارٹمنٹ دیکھنے جا رہی تھی اس کی تصویریں پہلے دیکھ چکی تھی۔ لوکیشن کے لحاظ سے بہترین تھا، البتہ لک سے یہاں کا فاصلہ کافی تھا۔ وہ بھی اسے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کمپنی پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہی تھی۔ اس کا ذہن انہی تانوں بانوں میں الجھا رہا۔ جب وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تو صفدر کو پارکنگ ایریا میں ہی کھڑے پایا۔ ڈیلر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ یہ اپارٹمنٹ دوسری منزل پر تھا اور اس سے اوپر 2 منزلیں اور تھیں۔ صاف ستھرا ایریا کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی پورا انتظام تھا۔ اسے دلی تسلی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مطلوبہ اپارٹمنٹ میں تھے۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا صرف آپ اور آپ کی مدر رہیں گی۔ ڈیلر نے کنکھیوں سے صفدر کو دیکھا۔ یہ ایک کلاس فیلو ہے، اور ہاں میں اور میری مدر ہی رہیں گے۔ فجر نے صاف صاف بات کی۔ 2 کمرے تھے، ایک کمرہ بڑا تھا، ایک چھوٹا۔ ٹی وی لاؤنج تھا، ایک کچن اور ڈرائنگ روم، اس کے علاوہ بیلکنی بھی تھی۔ اسے ٹھیک لگا۔ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ڈیلر نے اگلا سوال کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میرا نمبر لے لیں، آپ مجھے اس کا بھائی سمجھیں۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ وہ بالآخر بول ہی پڑا۔ بھائی سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہاں سب عزت دار لوگ رہتے ہیں۔ اکیلی عورتوں کے رہنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات کا تو آپ کو پتہ۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ معاشرہ اب اکیلی عورتوں سے ان کے رہنے کا حق بھی چھین رہا ہے؟ یعنی عورتیں اکیلی ہیں تو مر جائیں؟ فجر نے ڈیلر کی بات اچک لی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، مجھے آپ کے مطلب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ معاشرہ اور آپ کی یہ عمارت اکیلی عورتوں کو کس قدر تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ میں کیسے مان لوں کہ یہ محفوظ جگہ ہے؟ سینے پر بازو باندھے اس نے الٹا سوال کیا تو ڈیلر کچھ بول ہی نہیں پایا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ صفدر کو پہلی بار اس کے یوں بولنے پر فخر محسوس ہوا۔ ہاں، کبھی کبھی زبان کے جوہر صحیح جگہ پر دکھا دینے چاہیے۔ جی ڈیلر صاحب، آپ بتائیں کیا سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں آپ یہاں؟ پھر اس نے آگے ہوتے اپنے باپ کا تعارف کروایا تو ڈیلر مروب نظر آیا۔ فجر اب کمرے دیکھ رہی تھی۔ یہاں رہنے والے سبھی خاندانوں سے زیادہ عزت دار ہیں ہم۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں؟ باقی سب تو سیٹ ہی ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے چھت پر طائرانہ نظر ڈالتے بولا۔ سیکیورٹی فٹ ہے جناب، دونوں جانب گارڈز ہیں۔ لوگ یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیلر اب لائن پر آ چکا تھا۔ فجر جب تک کچن وغیرہ سب دیکھ کر آئی تو صفدر ڈیلر کے ساتھ ڈیل کر چکا تھا۔ مجھے یہ اپارٹمنٹ فرنشڈ چاہیے۔ میں آپ کو اس کام کے لیے اضافی رقم دوں گی، لیکن سب چیزیں آپ میری اجازت کے بعد ہی لائیں گے۔
بس اتنی سی بات تھی، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، آج کل یہی چلتا ہے، اور ڈیلر کو زیر کرنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ ہو جائے گا میڈم، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اسے اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا، اب میڈم پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ آج سے ہی شروع کر دیں، مجھے اگلے 3 دنوں میں شفٹنگ کرنی ہے۔ اس نے اگلا فیصلہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سب سے نیچے فلور پر ڈیلر کے آفس میں بیٹھے تھے۔ اپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ بن چکا تھا، وہ اسے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس پیمنٹ بھی دے چکی تھی۔ گھنٹے بعد ان کا کام مکمل ہوا تو وہ آفس سے نکل آئے۔ آپ مجھے لسٹ بھیج دیں، میں آج ہی آپ کا کام کروا دیتا ہوں، ڈیلر نے چہک کر کہا۔ وہ تقریباً 35 سالہ درمیانے قد کا بھاری وجود والا آدمی تھا، سالوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں کافی زیرک تھیں۔ فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ صفدر نے مروت سے پوچھا۔ نہیں، میں خود ہی جاؤں گی، اس نے صاف صاف انکار کیا۔ آسمانی رنگ کے لباس میں اس کی رنگت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ چلو پھر، شکریہ تو بول دو، وہ بدتیسی دکھاتے بولا۔ اتنے دن ہو گئے تھے فجر سے ملے اس کی سخت سست سنے ہوئے، صفدر کا بھی ایسے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے تم پر بہت احسان ہے، شکر کرو کہ ایک کم ہو گیا۔ وہ بے مروت عورت شکریہ بول ہی نہ دے۔ صفدر ہنس دیا۔ خیر، مبارک ہو۔ وہ اس کے لیے پورے دل سے خوش تھا۔ فجر اپنے لیے رائڈ بک کروا چکی تھی، اس کی گاڑی راستے میں تھی، تب تک اسے یہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنا تھا۔ کس لیے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، ناک کی سیدھ میں سڑک کے دوسرے کنارے بنے اس پارک کو دیکھ رہی تھی جہاں اس سوسائٹی کے بچے کھیل رہے تھے۔ آمنے سامنے 2 بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور درمیان میں یہ پارک تھا۔ تم یہاں تک پہنچ گئی ہو اور لکس جوائن کر رہی ہو؟ ابھی لکس جوائن نہیں کیا، وہ سپاٹ تاثرات لیے بولی۔ اماں کا چہرہ نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم کر لو گی، اور ایسے کاموں کے لیے بلا لیا کرو۔ کیسے کاموں کے لیے؟ اس نے اس بار صفدر کو دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا، پھر مسکرا کر بولا، جہاں کسی مرد کی ضرورت ہو۔ اس کے ایک جملے نے فجر کے جیسے سبھی زخم ادھیڑ دیے۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ یہی بات وہ محسوس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اکیلی عورتیں سن سن کر اس کے کان پک گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پرانے محلے سے نکلنا چاہتی تھی۔ زندگی مردوں کے بنا بھی گزاری جا سکتی ہے۔ لہجے میں ناگواریت سی گھل گئی۔ جسے اپنا سب کچھ مانا تھا، جب وہ دھوکہ دے گیا تو پھر کسی اور سے کیا امید باندھنی؟ ہاں، پر زندگی جی مردوں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ آج خلاف توقع نرگسی آدمی کافی سلجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے فجر کچھ کہتی اس کی گاڑی سامنے ہی سڑک پر آ کر رک گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ لوکیشن ایک مال کی لگائی تھی، اسے اب کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے سکون کا خیال رکھنا ڈائن۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فجر نے جیسے دروازہ بند کیا، صفدر نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اچھا خاصا جواب دیتی، لیکن فی الوقت گھوری پر ہی اکتفا کیا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تو صفدر پیچھے رہ گیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی مدد مانگ لے۔ کمر پر ہاتھ رکھتے وہ تعصب سے بولا۔ پتہ نہیں اسے مدد مانگتے ہوئے لگتا تھا جیسے وہ کچھ مانگنے سے بہت چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے صفدر خود ہی ضد کر کے آ گیا تھا۔ پر فجر نے اس کے آنے پر پہلی بار دل سے قدر کی۔ زندگی میں باپ بھائیوں کا ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے، یہ احساس اسے آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔